أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا لو، تر و تازہ کھجوریں تم پر جھڑ پڑیں گی۔ یہ سورہ مریم کی 25 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وضع حمل کا وقت آیا تو اپنے گھر سے دور ایک مقام پر چلی گئی، انتہائی بے سر و سامانی کی حالت، کوئی ساتھ میں نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیزیں یا ضروریات۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ ساری چیزوں کے انتظامات کر دیے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ فرشتے نے آ کر آواز لگائی اور کہا کہ غم نہ کرو، دنیا کے لوگوں کے تعلق سے، جواب دہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تسلی کا سامان کیا ہے اور تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا کہہ کر تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے جس سے تم پانی پی سکتی ہو، استعمال کر سکتی ہو۔ اور اس آیت میں کھانے کا انتظام کرنے کے تعلق سے کہا گیا کہ کھجور کے تنے کو ذرا سا ہلاؤ اپنی طرف، وہ تمہارے لیے تازہ اور پکی کھجوریں ٹپکائے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو کھجور کے تنے کو ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بلا ہلائے کی ہی دے سکتے تھے، لیکن یہ چونکہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کچھ نہ کچھ اپنا کام کرو، سبب اختیار کرو، اپنے ہاتھ پیر ہلاؤ، اس کے بعد نتائج کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ نتائج یہ مت سمجھو کہ تمہارے یہ کام کرنے سے یہ نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اور دوسری چیز، کھجور کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ کھجور ایک بہترین غذا ہے، ایک مکمل غذا جسے کہا جا سکتا ہے، اس میں موجود ہے، جس سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور آئرن ڈیفیشنسی جس کو ہے وہ اس سے جو ہے بہتری ہو سکتی ہے کھجور کے کھانے سے۔ گردے کی خرابی، مثانے کی خرابی، پیشاب کا جو ہے بار بار آنا اور خطا ہونا، یہ سب چیزوں میں کھجور ایک بہترین غذا اور دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر جو تذکرہ آیا کہ وضع حمل کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تازہ کھجوروں کا انتظام کیا تھا، تو زچہ کے لیے ایک بہترین نہ صرف غذا بلکہ دوا بھی ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے ماؤں کو اس وقت کھجور کھلانے کا۔ ایسے کئی ایک بے شمار فوائد کھجور میں ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کھجور عطا فرما دیا، رطباً جنیا کہہ کر، یعنی تازہ تازہ کھجوریں ان کو دی گئی اور پانی کا انتظام کر دیا گیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، بس کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب کہہ دیا گیا کہ یہ جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں اس کو کھاؤ پیو، اور بچہ تمہارا جو ہے اس کو دیکھ کر تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو کہ ایک نہایت ہی پاکیزہ جلیل القدر شخصیت نے تمہارے پاس جنم لیا ہے۔ اور پھر بدنامی اور رسوائی اور جواب دہی کا جو خوف ان کو جو ستائے جا رہا تھا، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دیا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ
کہ اگر تمہیں کوئی آدمی نظر آ جائے تو کیا کہنا اس سے، یہ کہہ دیا گیا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہہ دو ان سے کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ روزے کی، اور میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی، فلن اکلم اليوم انسیا، کسی انسان سے بات کرنا میرے لیے منع ہے۔ بنی اسرائیل میں چھپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، یعنی روزہ اس کے ساتھ ساتھ بات نہیں کرنا، یہ بھی وہاں پر تصور تھا، اور نظر کے طور پر اس قسم کا روزہ رکھنا ان کے لیے روا تھا۔ حضرت مریم کو جس صورتحال سے واسطہ تھا اس کے پیش نظر انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ بطور نظر کے خاموشی کا روزہ رکھ لیں۔ بڑی حکیمانہ بات تھی، کیونکہ معترضین کو مطمئن کرنا آسان نہ تھا کہ ان پر حقیقت حال واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور کہہ دیا گیا ان کو کہ تم بس اتنا کہہ کر بے فکر ہو جاؤ کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اللہ رحمان کے لیے نظر مانی، اور میں آج بات نہیں کر سکتی کسی انسان سے۔ اس کے بعد بچے کو اللہ تعالیٰ خرق عادت بات کرا کہ تمہاری بات کو واضح کر دیں گے، یہ ان سے جو ہے کہہ دیا گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت مریم اس وقت نفاس کی حالت سے ہوگی، روزہ ایک عبادت ہے، اور تو اس حالت میں انہوں نے روزہ کس طرح رکھا، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے پاکی ضروری ہے۔ وہ 1 مہینہ یا 40 دن جاری رہتا ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے عورت کو بچہ ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کسی کے نفاس کی مدت بہت تھوڑی بھی ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے عبادت کے تعلق سے جہاں پر بات آتی ہے وہاں پر شرائط میں، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے نماز کے شرائط میں بات آ چکی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت نفاس کی 40 روز ہے، اور کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کو 1-2 دن بھی آ سکتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو عورت جس وقت بھی جو ہے پاک و صاف ہو جائے، چاہیے کہ غسل کرے اور عبادتوں کا سلسلہ شروع کر دے۔ تو نفاس کے خون کی کوئی مدت نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بات آ رہی تھی روزہ رکھنے کی، اور چونکہ وہ ولادت ہوئی تھی اور وضع حمل ہوا تھا، تو اس کے بعد عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے عورتوں میں آج بھی کہ پاک ہو جانے کے بعد بھی ان کو یہ بات جو ہے معلوم نہیں ہوتی کہ 40 دن سے پہلے بھی پاکی ممکن ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن ضروری ہے، 40 دن ضروری نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آئے تو پھر وہ بیماری کا خون کہا جائے گا، اور 40 دن سے کم جتنا چاہے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی پاک ہو، دیکھ لینے کے بعد غسل کر کے پھر عبادت کا سلسلہ شروع کر لینا چاہیے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، پھر وہ اس کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم، تو نے یہ عجیب حرکت کی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیبی بشارتیں مل گئی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہارے لیے کوئی رسوائی وغیرہ نہیں ہوگی، تم اتنا کہہ دو، اتنا تمہارے لیے کافی ہے، تو وہ بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی اپنے گھر والوں کی طرف آئی۔ لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو شروع کر دیا باتیں کرنی کہ یہ کیا ہے، تم نے تو بڑا غضب کا کام کر دیا، جبکہ تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا تمہارے پاس سے؟ لقد جئت شیئا فریّا، اے مریم یہ تو بہت برا کام ہے، تم نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ، الزام لگا دیا وہیں پر۔ یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار عورت تھی۔ یہاں پر ہارون کی بہن کہہ کر لوگوں نے مخاطب کیا۔ ہارون کی بہن کیوں کہا گیا؟ کہ اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی اور پیغمبر تھے، شاید وہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ان کو ہارون کی بہن کہہ کر پکارا گیا، ورنہ حضرت مریم کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ لیکن کئی ایک روایتوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عام طور پر مفسرین نے ہارون سے پیغمبر ہارون نہیں بلکہ حضرت مریم کا کوئی بھائی مراد لیا ہے۔ اس کا استدلال مغیرہ بن شعبہ کی ایک روایت سے ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، تو اس وقت اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت ہارون تو حضرت مریم سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے، تو وہ ان کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تو یہ حضرت ہارون
نبی اور پیغمبر جو تھے ان کی بہن نہیں تھی، جسے ہارون کی بہن کہہ کر پکارا جا رہا تھا۔ عام طور پر یہ جو ہے اس طریقے سے بھی پکارا جاتا تھا کہ جو خاندان میں کوئی بڑا ہوتا تھا تو اس سے نسبت لگا کر کہ تم ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، یہ سوالیہ انداز میں کہ ہارون علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کے خاندان سے تمہارا تعلق تھا، تو تم ایسی کیسی ہو گئی؟ اور پھر تمہاری ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی، تمہارا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں کہنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو جو ہے حیا دلانے کے لیے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کر رہے ہیں، لیکن وہ تو پاک و صاف تھی، پاکیزہ تھی۔ اس بات کا اعتراف تھا کہ حضرت مریم نہایت شریف گھرانے کی خاتون تھی، وہ جو ہے اس پر ان کو یہ کہنا چاہ رہے کہ تم نے ایسا کیسا کام کر لیا، یہ کہہ کر ان کو آڑ دلائی جا رہی تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بچے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ کیا بات ہے، یہ مذاق کر رہی ہے ہم سے، یہ بچہ جو گود میں ہے یہ کیا کہے گا؟ بچے کو بات کرنے کے لیے کچھ عمر درکار ہوتی ہے، کم از کم 2 3 سال 4 سال، وہ بھی شعوری عمر میں آ کر شعوری باتیں کر سکتا ہے، ایسی باتیں تو بچہ کر بھی نہیں سکتا بات کرنی شروع کرنے کے بعد، تو یہ گود کے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں تھے دودھ پی رہے تھے، اس وقت بتایا جاتا ہے جیسے ہی لوگوں نے ان کی ماں پر لعن طعن شروع کیا تو انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر اس طریقے سے لیٹ گئے اور شہادت کی انگلی اٹھا کر انہوں نے کہنا شروع کیا انی عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنا سکھا دیا، اسی وقت وہ بولنا شروع کیے۔ تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے کا اظہار اور اس حقیقت کا اظہار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میری جو پیدائش ہوئی ہے خرق عادت معجزانہ انداز میں، تو تم اس کا غلط مطلب مت نکالو تم لوگ۔ میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میرا مقام عبدیت جو نہیں ہے کہ میری عبادت کی جائے، میری پرستش کی جائے، یہ غلط ہے۔ عبادت اور پرستش اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے اس کی تردید کر دی جو غلط عقیدہ لوگوں نے بنا کر رکھا تھا، اور آج بھی وہ اسی عقیدے پر قائم ہے۔ قال انی عبداللہ کہہ کر اس کے بعد دوسرا جملہ انہوں نے کیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہہ کر، یعنی مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا۔ تو اس وقت تو کتاب اور نہیں دی گئی تھی اور نبی نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ نبوت اور کتاب کے لیے عام طور پر نبیوں کو جو کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے وہ 40 سال کی عمر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب 40 سال کے ہوئے تھے تو آپ کو نبی بنایا گیا۔ دیگر انبیاء کرام کے تعلق سے بھی یہی باتیں آتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ 33 سال میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے اس سے پہلے ان کو نبی بنایا گیا تھا، لیکن بچپن میں تو ابھی نبی نہیں بنایا گیا، لیکن ان کو یہ اطلاع دے دی گئی بذریعہ وحی کہ آئندہ تمہیں نبی بنایا جائے گا، اپنے وقت پر تمہیں کتاب دی جائے گی۔ اس کا تذکرہ انہوں نے یہاں پر کیا، یہ کہہ کر یہ بتانا مقصود تھا کہ میں ایک نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے، تو میں گناہ کا حصہ نہیں ہوں، اور میری ماں پر تہمت لگانا اور الزام لگانا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ کوئی نبی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی غلطی کا کام کیا ہوا ہو، یا اس کے خاندان میں کوئی ایسی بدکاری کرنے والے ہو، اس کے اہل و عیال میں اس کی بیوی یا اور کوئی، کبھی بھی کوئی نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کو بلکہ اس کے سارے خاندان، سارے اہل و عیال کو محفوظ رکھا، ان کے حسب نسب کو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ اور منتخبہ بندے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کا اظہار کر کے یہ بتا دیا کہ مجھے نبی بنایا گیا، مجھے کتاب دی گئی، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، میری ولادت جو ہے بالکل پاکیزہ طور پر ہوئی ہے، میری ماں پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ میرے نبی ہونے کی نشانی ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ میں جو ہے
غلطی کا کوئی جو ہے ایسا حصہ نہیں ہو، اس میں گناہ کا جو ہے کوئی دخل میری پیدائش میں نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر انہوں نے بالکل واضح فرما دیا۔ اور پھر آگے اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کہی، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔